السلام علیکم، بات کرتے ہیں باقی سنرم سیریل دمش کے 23 ایپیسوڈ میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو حیا حیا وہ بیڈ پر سو رہی ہوتی ہے اور ہادی باہر سو رہا ہوتا ہے، اور حیا دیکھتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، اور حیا بھی سکون سے نہیں سو رہی ہوتی، وہ جا کر اس کے مطلب بستر کرنا اچھی طرح سے نرم گدا بچھا دیتی ہے، اور وہ آ کے لیٹ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس نے حیا نے بچھایا، تو وہ کہتا ہے کہ تم نے اس شادی کو پہچان لیا، ابھی شادی کو پہچان لو۔ پھر آگے صبح ہوتی ہے تو دکھاتے ہیں کہ جو ہادی ہے وہ کپڑے سلگا رہا تھا، وہ کہتی ہے کہ اچھا کہاں جانے کی تیاری ہے، وہ کہتا ہے کہ میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں، تو وہ کہتی ہے تمہاری تعلیم کتنی ہے، تو وہ کہتی ہے مجھے تو لگتا ہے کیفے یا میٹرک ہوگی، تو وہ کہتا ہے پھر اتنی ہی رہنے دو، پوچھ کے کیا کرنا، کہتی نہیں بتاؤ نا۔ وہ بتاتا ہے کہ سول انجینئرنگ میں نے کی ہوئی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اچھا تم ٹھیکیدار ہو، پھر آگے سے ہنستا ہے، اور پھر وہ کہتی ہے اچھا نا تمہاری ناشتہ بناتی ہوں، اس کے لیے ناشتہ بناتی ہے، اور پھر وہ اس کے بعد وہ ڈائریکٹ اس کو ہوریا کو لیتا ہے اور گاڑی پہ بٹھاتا ہے، اور پہلے ہوریا کو چھوڑ کر آتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی جس طرح چھوڑ کے نہ آئے، کہتا ہے کہ تم نے اب اس گھر میں جانا واپس نہیں آنا، تم نے ہمارے ساتھ بھی زیادتی کی ہے کہ میرے اور اپنے باپ کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور عزت ہماری خراب کی ہے، اور تمہاری وجہ سے ایک بے گناہ کی جان گئی ہے، تم نے جھوٹ بولا۔ کہتی میں نے حوالے سے کہنے پہ سب کچھ کیا، جیسے کہتا ہوئے کرتی گئی کہ تم نے غلط کیا ہے نا اس بات پر۔ کہتے حیا کا کیا قصور تھا، اس کے ساتھ میں نے بہت غلط کیا، اس بے گناہ کو سزا ملی ہے۔ پھر وہ جاتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو چھوڑ کر آتا ہے، اور اس کو کہتا ہے حارث کی بہن کو کہ یہ مر بھی جائے نا تو مجھے بتانا مت، اس کو دفنا دینا، اور اگر مجھے یہ میرے گھر کے پاس نظر آئی نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور وہاں پہ پھر حوریا آتی ہے تو بیٹھتی ہے، تو پوچھتی ہے اس کی بہن سے حارث سے کہ کیا حارث کا فون نہیں آیا، کہتی ہاں آیا تھا، تمہیں بتاتی ہوں، تو کہتی ہے کیا ہوا، پھر کہتے ہیں بتاتی ہوں تمہیں میں، اور ادھر اچانک سے حارث آ جاتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تم کہاں تھے، تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے میری، تم نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، تمہیں ہماری ہونے والی اولاد کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کہتا ہاں تمہارے لیے کمانے گیا تھا، اس کی بہن کہتی ہے ہاں کمانے گیا تھا، وہ دس چلی جاتی ہے۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ اچھا تمہیں چھوڑ گیا تمہارا بھائی، کہتا مجھے لگتا ہے تمہارے بھائی کی کچھ چال ہے، تم ایسے نہیں چھوڑ کے گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں سب کو سچائی پتہ چلی ہے، یا کو سچائی نہیں پتہ، تو کہتا ہے کہ طے تو یہی ہوا تھا نا کہ حوریا کا حقیقت پتہ چل جائے گی تو یا جو ہے واپس سے لیجیے اپنے گھر، تو ابھی تک کیوں نہیں گئی ہے، تو کہتی ہے اس کو چھوڑو، کیونکہ یا کو ابھی تک اصلیت نہیں پتا۔ وہ کہتا ہے پتہ نہیں کیوں نہیں اس نے بتائی اصلیت، کہیں وہ اس کو پسند تو نہیں کرنے لگ گیا، اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے۔ آگے دکھاتے ہیں کہ وہ انٹرویو دے کر آتا ہے، اور اس کا انٹرویو بڑا اچھا آتا ہے، اور کہتا ہے کہ میرا نا انٹرویو بڑا اچھا ہوا اور پروجیکٹ مجھے مل گیا ہے، تو وہ حیا خوش ہوتی ہے، اور ادھر یہ بھی اس کا باپ بھی خوش ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اچھا اب تو تم اپنی مرضی بھی چلاؤ گے، کہتا نہیں تم پر کوئی مرضی نہیں، تمہارا دل کرے تم یہاں پر رہو، جب تک تمہارا دل مانتا ہے رہو یہاں پر۔ تو وہ اس کا باپ کہتا ہے کہ نہیں، آگے حوریا چلی گئی ہے تو اب تم میری بیٹی ہو، تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ پھر وہ کہتا ہے چلو مٹھائی کے لیے لے کر آؤ، لے تو جا کر لیٹ لے کر آتا ہے مٹھائی کے لیے، حیا لے کر آتی ہے، اور پھر وہ مٹھائی کھاتے ہیں۔ پھر آگے دکھایا جاتا ہے کہ جو اس کی ماں ہے حیا کی، وہ کال کرتی ہے، اور اس سے پہلے حیا پہلے رو رہی ہوتی ہے اپنی، اس کی برتھ ڈے ہوتی ہے، وہ ایک یاد کر کے رو رہی ہوتی ہے سب کو، اور جو ہادی ہے وہ اس کو فون پکڑانے آتا ہے، دیکھتا ہے وہ رو رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ رو رہی ہے، تو وہ چپ کر جاتی ہے، اور پھر کہتا ہے اپنی ماں سے بات کر لو، بات کرتی ہے، اس ماں کہتی ہے کہ ہیپی برتھ ڈے، کہتی ہے آپ کو میرا برتھ ڈے یاد ہے، کہتی کیوں نہیں یاد ہونا۔ پھر وہ اس کو وش کرتی ہے، کہتی تم گھر آ جاؤ، میرا دل بڑا اداس ہے، کہتی نہیں میں نہیں آ سکتی۔ پھر اس کی ماں کہتی ہے کہ زارا بھی خوش نہیں ہے، کہتی کہ میں نے غلطی کی، جلدی میں ہم نے شادی کر دی، کہتی اب زارا کیوں نہیں خوش ہے، تو حمزہ کو نبھانا چاہیے نا، حمزہ نے شادی جو کی ہے۔
وہ ہادی تو باتیں سن لیتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی برتھ ڈے ہے، اور ادھر پھر وہ حیا جو شکریہ ادا کرتی ہے ہادی کا کہ تم نے میری ماں سے بات کروائی ہے، تو پھر وہ چپ ہو جاتا ہے، اور پھر آگے دکھاتے ہیں جو اس کا باپ ہے ہادی کا، وہ حیا کو بلاتا ہے، کہتا ہے ادھر آؤ بیٹا، مجھے ایک کپ چائے بنا دو۔ وہ چائے بنا کے دیتی ہے، پھر اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے اچھا تم بتاؤ کہ تم کب پیدا ہوئی تھی؟ تو وہ کہتی ہے کہ کوئی غلط ڈیٹ بتا دیتی، کہتی نہیں اس ڈیٹ کو پیدا ہوئی تھی میں۔ تو اس کو ہادی کا باپ کہتا ہے جھوٹ بول رہی ہو تم، مجھے پتہ ہے، مجھے بتا دیا اس نے، ہادی نے، کہ تمہاری آج برتھ ڈے ہے۔ تو وہ اس کے لیے تحفہ نکالتا ہے، کہتا ہے کہ یہ نا رنگ ہے، یہ میں اپنی بہو کے لیے بنائی تھی، تو جس رات میں شادی میں دے نہیں سکا تو یہ رنگ تم رکھ لو۔ تو ساتھ کہتا ہے کہ تم مجھے نا ابو کا کرو، مجھے اچھا لگے گا۔ تو کہتا ہے کہ تمہاری یہ عادتیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، فکر کرنے والی، کہتی ہیں میرے بابا کو بڑے اچھی لگتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم مجھے اپنے ابو کہہ سکتے ہو، کہتا ہے ٹھیک ہے، پہلے وہ رنگ نہیں رکھی، وہ کہتا ہے کہ نہیں تم رکھ لو، تم میری بیٹی ہو، تم نے مجھے باپ کہا تو رکھو۔ پھر وہ کہتے ہیں تم شام کو نا ڈنر پر جا رہے ہو ہادی کے ساتھ؟ کہتی نہیں نہیں، کہتے نہیں تم جاؤ گے۔ پھر کمرے میں جاتی ہے تو وہاں پر وہ دیکھتی ہے کہ ہادی نے اس کے لیے کچھ چیزیں رکھی میں، ایک ڈریس اور ایک پرچی ہوتی ہے، پرچی پہ لکھا ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں نے غلط کیا ہے، میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، تو اگر تم مجھے معاف کر دو گی تو یہ ڈریس وغیرہ پہن لینا، تیار ہو جانا، ہم ڈنر پر جائیں گے۔ تو غصے سے پرچی پھاڑ کے وہاں پہ رکھ دیتی ہے، پرچی کو نا غصے سے حجی اس کی شکل بگاڑ دیتی ہے، اور ہادی دیکھتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ تو ڈرامہ یہاں پہ اینڈ ہو جاتا ہے۔ آپ کو ڈرامہ کیسا لگا بتائیے ضرور، باقی یہ ہے کہ ڈرامے کی سٹوری بہت انٹرسٹنگ ہوئی ہے، آگے آہستہ آہستہ جو ہادی اور حیا کی جو سٹوری ہے اچھی شروع ہوگی ہے۔ آپ کو ریویو کرنا کیسا لگا بتائیے ضرور، شکریہ۔